میر محسن ہمارے چیف گیسٹ ہمارے درمیان موجود ہیں، جناب میر محسن علی صاحب، جو ایک سوشل ورکر ہے اور ایک اچھے اسپیکر ہیں. انہوں نے بہت ساری سیاسی اور مذہبی تقاریر کی ہیں. انشاءاللہ انہیں بھی ضرور سماعت فرمائیے. ساتھ ہی ساتھ چھوٹا سا ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے آپ سبھی حضرات کے لیے، اسے بھی کرتے جائیے. انشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ لے کر ضرور یہاں سے جائیں گے. تو نظم و ضبط برقرار رکھیں اور تعاون کریں ہر آدمی کے ساتھ جو اسٹیج پر ہے. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yeah, well, see, our performance has been increased here. So now I want to introduce one more dynamic speaker in front of all of us. That is Mr. Mir Mohsin Ali. I want to give a brief introduction about him. Mr. Mir Mohsin Ali, a social worker and a dynamic speaker who has delivered many political speeches for the welfare of the society. Mr. Mir Mohsin Ali was the school captain in 1987 from St. Mars First One High School, and he is a great footballer also. Now I would like to him to come on the stage and give or deliver a few words for our motivation level. Thank you. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز فہیم اقبال صاحب، محترم محمد یوسف صاحب، محمد اسد صاحب، کریٹو مائنڈ کے فاؤنڈر، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور ملت اسلامیہ کے نونہالوں، مجھے بلایا گیا تھا کہ کریٹو مائنڈ کے 10 سال کی تقریب میں چھوٹی سی مخاطبت کے لیے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ مخاطب کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. تبھی الحمدللہ طالب علم اور موجود ان کے والدین اور اساتذہ کافی معلومات رکھنے والے لوگ ہیں. ان کے سامنے تو چند باتوں کو میں صرف یاد دلاتا ہوا گزر جاؤں گا. جو باتیں آپ کو آلریڈی معلوم ہیں انہی باتوں کو دہرانے کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب ہم دہراتے ہیں تو باتیں یاد رہ جاتی ہیں. تو میں بات شروع کروں گا کہ ہم ہندوستان میں پچھلے 60 سالوں میں آزادی کے مسلمان جو حاکم تھے وہ محکوم ہو گئے اور محکوم سے بھی بدتر ہو گئے. آج ہماری حالت اس طرح کی ہو گئی جیسا کہ یوسف یاد دلائے کہ ہم آج ریزرویشنز کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے. ریزرویشن کس کی ہے؟ یہ کس کے لیے ہے؟ ریزرویشن بالکل چھوٹی ذاتوں کے لیے ہے. یہ مسلمانوں کی چیز نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. لیکن ہمارے حالات اس قدر بد سے بدتر ہو گئے، ہم غربت اور افلاس میں اس طرح دھس گئے کہ ہم کو آج ریزرویشن مانگنے میں بھی ہم کو آر نہیں آ رہی، ہم کو شرم نہیں آ رہی کہ ہم کس طرح سے مانگے ریزرویشن. ہم اشرف المخلوقات، ہم دنیا پہ غالب خون، ہم بالکل اللہ کی راستی پر پکڑ کے مضبوطی سے چلنے والے. ہمارے اسلاف کا یہ معاملہ تھا کہ دور صحابہ میں، دور خلافت میں ہم مدینے سے نکلے تو چائنا تک سر کر گئے، ہمالیہ کو پار کر گئے، افریقہ کے صحراؤں میں تک دین کا پرچم لہرا دیے. اور وہ اسلاف کی قوم آج ریزرویشنز کے لیے پریشان ہے، آج روٹی روزگار کے لیے پریشان ہے. آج چھوٹے چھوٹے کاموں پہ ہم مجبور ہیں کہ کچھ ایسی نوکری کر لیتے ہیں کہ بولنے کے لیے بھی نوجوانوں کو شرم آتی ہے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں، ہمارا کیا روزگار ہے، ہمارے کیا کاروبار ہے. تو ان وجوہات کی، یہ حالات کی جو وجہ ہے، بنیادی وجہ یہ ہے، جہاں تک میرا مشاہدہ رہا ہے، ان حالات میں قوم پہنچ گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ حکومتوں پہ رونا ایک الگ چیز ہے، وہ تو دشمن ہے، وہ تو کرتے آئیں گے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تقویٰ اور توکل کو فراموش کر گئے. ہم نہ اللہ سے ڈر رہے اور نہ اس پہ توکل کر رہے.
ہم سرمایہ پہ توکل کر رہے ہیں، ہم پہلوانوں سے ڈر رہے ہیں، ہم پیسے والوں سے ڈر رہے ہیں، ہم انسانوں کے محتاج ہو کے رہ گئے، ان کی عاجزی، ان کے آگے پیچھے، ان کی منت سمائی میں ہم اپنے آپ کو جھونک دیے، ہم اللہ کو رب العالمین کو چھوڑ دیے، نہ اس سے ہم ڈر رہے ہیں، نہ ہمارے اعمال کو درست کر رہے ہیں، نہ ہم اس کے احکام پر چل رہے ہیں، تو پھر ہماری ترقی کیسی ہوگی؟ ہم اپنے گولز کو کس طرح سے اچیو کر سکیں گے؟ نوجوانوں، سوچنے کی بات ہے، غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہم بزدل ہو گئے ہیں۔ ہمارے بچوں کو اگر بولو کہ بیٹا BPC کر لو، ارے میرے سے نہیں ہوتا ہے، سائنس میں کو بایولوجی نہیں آتا۔ ہمارے بچوں کو بولو IPS کے لیے، IIT کے لیے تیار ہو، نہیں وہ میرے کو نہیں ہو سکتا۔ ہم مایوس ہو جا رہے ہیں، ہم بزدل ہو جا رہے ہیں، ہم میں وہ جرأت، وہ ہمت نہیں رہی باقی۔ یہ ہماری سوچ کی پستی جو ہے ہم کو بالکل آخری لوگوں میں شامل کر دے گی۔ تو ہماری سوچ کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ قابل مبارکباد ہے اصل کہ ایک ایسے شعبے کو، ایسے تو علوم بہت سارے ہیں، فنون بہت سارے ہیں، اور علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایسا دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے جس میں علم کو فرض قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ایسی ہمارے ساتھ رحمتیں ہیں کہ ہم کو فرض قرار دے دیا گیا ہے کہ تم علم کو حاصل کرو۔ اور علوم میں قرآن کا بھی علم ہے، حدیث کا بھی علم ہے، اور روزگار کے بھی علوم ہے، اور فنون ہے۔ تو ان کو حاصل کرنے کی جو ضد ہے، تو علم وہ حاصل کیا جائے جو آپ کے روزگار سے جڑا ہو، دور کی مطابقت کے ساتھ ساتھ علم وہ حاصل کیا جائے جس سے آپ کا روزگار جڑا ہو۔ ہندوستان آزاد ہونے کے پہلے مسلمان ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ میں مسلمان فائز تھے۔ حالانکہ انگریزوں کی 200 سال تک حکومت تھی، لیکن وہ بھی مسلمانوں کے محتاج تھے، کیونکہ سارا ریکارڈ یا تو فارسی میں یا تو اردو میں تھا۔ مال گزاری کا ریکارڈ، ریونیو کا ریکارڈ، پولیس کا ریکارڈ، ہر قسم کا ریکارڈ سارے ہندوستان کے چپے چپے میں یا تو فارسی یا تو اردو میں تھا۔ تو ہمارا گورنمنٹ کی مشینری میں ہمارا تناسب 30-40% تک مسلمان تھے۔ کہیں پر کوتوال تھے تو کہیں پر کلیکٹر تھے تو کہیں پر فوج میں تھے تو کہیں پر پولیس میں تھے، ہر قسم کے ڈپارٹمنٹ میں ہندوستان کی آزادی کے پہلے تک، کیونکہ مسلمانوں کو اردو پہ عبور تھا، فارسی پہ عبور تھا۔ وہ پڑھائی جس سے نظام چلتا تھا تو وہ روزگار بھی دلاتی تھی۔ لیکن ہندوستان کی آزادی کے بعد ہاں ہوئی ہے، سازشیں ہوئی ہیں، مسلمانوں کو بازو کر دینے کی سازشیں ہوئی ہے، ہندی اور انگلش کا راج شروع ہو گیا اور اردو کو بالکل پوچھ کے پھینک دیا گیا۔ تو مسلمان اپنی حکمت عملی کو نہیں بدلے، مسلمان اپنی حکمت عملی کو نہیں بدلے۔ جب ہندوستان آزاد ہوا تو مسلمانوں کو چاہیے تھا، اس وقت کی لیڈرشپ کو چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو انگریزی کی طرف، مسلمانوں کو ہندی کی طرف بھی راغب کرتے، تاکہ تم وہ علوم میں مہارت حاصل کرتے اور لا محالہ تمہاری کرسی تمہارے ہاتھ میں ہوتی۔ الحمدللہ پھر بھی اسد صاحب کو قابل مبارکباد ہے اصل کہ اس علاقے میں پرانے شہر کے ایک ایسی کوشش، ایک ایسی روشنی کی کرن کہ انگریزی زبان جو ساری دنیا میں رائج ہے، جس سے سارے قسم کے روزگار مربوط ہیں، انگریزی زبان جس میں ہم بہت ہی پچھڑے ہوئے ہیں، کیا کہ نوجوانوں کو انگریزی زبان سکھائی جائے، وہ اس میں بہر ہو اور لوگ اپنے تعلیم کو آسانی سے سمجھ سکے، جس فیلڈ میں ہو اس فیلڈ کو سمجھ سکے، وہ علم حاصل کر سکے اور روزگار حاصل کر سکے۔ جب انسان روزگار پہ رہتا ہے تو پھر وہ بے شمار قسم کے استحصالوں سے بچ جاتا ہے، اس کا استحصال نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ روزگار سے پریشان ہیں، آپ کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، آپ کے گھر میں راشن پانی کے لالے ہیں، تو پھر آپ کو تو کوئی بھی آپ کا استحصال کرے گا۔ بے شمار لوگ پھر رہے ہیں سماج میں کہ کسی غریب کو پکڑو اور اپنا کام نکالو اور اپنی غلامی میں رکھو اور اپنا چمچا بنا کے چلاؤ اور اس سے دیگر قسم کے کاما لو۔ خاندان میں اگر کوئی بھائی اگر کمزور ہے معاشی طور پہ، اگر وہ آتا ہوا دکھتا ہے تو دوسرے تمام رشتے دار، ارے بھائی کہاں پیسے منگتا ہے، ذرا چلتے ہو ادھر، راستہ بدل جاتا ہے۔ اور جو برسر روزگار ہے اگر انہیں آ رہا تو بھی سلام کرتے، کیا پاشا، کیسے ہیں، سب خیر خیریت پوچھتے۔ یہ ریالٹی ہے۔ یہ تو تم کو روزگار کے مواقع کو حاصل کرنا ہے، روزگار پہ فائز ہونا ہے، تو ایسے علوم کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرو جس سے تم کو روزگار حاصل ہو، تم خود کفیل ہو جاؤ،
پھر تم اپنے فرائض کی انجام دہی بخوبی دے سکو. اپنے ماں باپ کی کفالت ہے, اپنے بھائی بہن کی کفالت ہے, اپنی اولاد کی کفالت ہے, اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہے, حقوق العبادہ, حقوق الناس بھی ہے. اللہ کی عبادت کے لیے 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے ہیں؟ کلمہ پڑھ لیے, نماز, روزہ, زکات, حج. زکات حج تو مال ہے تو دینا ہے, نہیں تو کوئی کچھ نہیں ہے, چھوٹ ہے اس میں. نماز روزہ تو سال میں 1 مہینہ ہے. نماز تو ہر روز پڑھنا ہے. کتنے گھنٹے ہیں نماز کے؟ 5 نمازاں بڑی مشکل سے 1.5 سے 2 گھنٹے کا ٹائم. باقی کے 10 گھنٹے حقوق العبادہ, حقوق الناس کے ہیں. ماں باپ کے حقوق ادا کرنا ہے, بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنا ہے. حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اگر تم ایک لقمہ اللہ کی رضا کے لیے اگر اپنی آل اولاد کو بھی کھلاتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ بھی گنا جائے گا, وہ تمہارے حق میں صدقہ بھی گنا جائے گا. تو یہ تمام امور کی تکمیل کے لیے تمہارا روزگار پہ ہونا بے حد ضروری ہے, اور روزگار حاصل کرنے کے لیے ایسے علوم کی طرف تم کو توجہ دینا ہوگا اور ایسی ہمت کرنا ہوگا کہ کوئی کام تمہارے لیے امپاسبل نہیں ہے. تم اگر ٹھان لو تو ہمالیہ بھی سر کر سکتے ہو. اگر تم کمزور اپنے آپ کو بنا لو گے کہ ارے وہ میرے سے نہیں ہوتا, یہ میرے سے نہیں ہوتا, تو پھر تمہارے سے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اور علم حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ ادب, اپنے استاد کا ادب لازم ہے. جس کے دل میں استاد کا ادب نہیں ہے, جو اپنے استاد کے سامنے دو زانو ادب سے نہیں ہو سکتا, وہ علم حاصل کر ہی نہیں سکتا. یہاں پر پیرنٹس بھی ہیں اور میں ان کے بھی گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے استاد کو باپ کا درجہ دیا ہے. یوں ہی نہیں دے دیا ہے کہ باپ کا درجہ اسی لیے دیا گیا ہے کہ ماں باپ تو اس کے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. پھر اب استاد کا معاملہ ماں باپ کے برابر کا دیتا ہے اللہ تعالیٰ, تو اس کے پیچھے حکمت اللہ کی یہ ہے کہ وہ تم کو علم سے بہر کرتا ہے, علم سکھاتا ہے, اور علم سیکھنے کے لیے استاد کا ادب لازم ہے. اور ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو گھر سے ترغیب یہ دیں کہ استاد کا حد درجے احترام کریں اور احترام کے ساتھ اس کو عزت اور دے کر اس سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں, تاکہ تم کل مستقبل میں کامیاب مسلمان بن سکو. انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات یاد دلاتا ہوا اپنی تقریر کو ختم کروں گا, کیونکہ 10 بجنے کا ٹائم ہے. آج تمہارے استحصال کے لیے بے شمار زاویوں سے کوششیں ہوتی آ رہی ہے. تمہاری نظریات کو بالکل چھوٹا کر دیا جا رہا ہے. کہیں مذہبی منافرت پھیلا دی جا رہی ہے, کہیں جذباتی تقریر سے تمہارا استحصال کیا جا رہا ہے. لیکن جس سمت میں مسلمانوں کو لے جانا ہے اس سمت میں نہیں لے جایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم آسانی سے ان کے استحصال کا شکار ہو جاؤ. مسلمان اگر تعلیم سے بے بہرا ہے, مسلمان اگر غربت کا شکار ہے, تو پھر ہر کسی سے ڈریں گا, ہر کسی کا محتاج رہیں گا. کسی کے پاس گاڑی گھوڑا ہے تو انہیں اس کے پیچھے پیچھے پھریں گا, کسی کے پاس 4 پہلوانا کھڑے ہوئے ہیں تو انہیں ان سے بھی ڈریں گا. اگر مسلمان اگر تعلیم یافتہ ہے تو وہ ان بٹوین دی لائنس بھی پڑھنا سمجھ سکیں گا. تعلیم ہی ایک ایسی چیز ہے, علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس سے آپ بین السطور بھی پڑھ سکتے ہیں اور الفاظ کے پیچھے کے مطلبوں کو بھی جان سکتے ہیں. تو اپنے آپ کو مسلمان تعلیم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ آنے والے کل کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکیں. پھر ایک بار میں کریٹو مائنڈ اسد صاحب کو اور تمام کو